ڈی جی آئی ایس آئی کے بعد ایک اور بڑے جنرل کی ایکسٹینشن، اسحاق ڈار کو شٹ اپ کال، شہباز شریف پاؤں پڑ گئے، کامران خان کیوں پھٹ پڑے سائفر کا دھڑم تختہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں عصمت بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا۔ ناظرین اکرام، آج بہت ایکسکلوزیو چیزیں میرے پاس موجود ہیں آپ کو بتانے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ پنڈی میں ندیم انجم، جو جنرل ندیم انجم کی ایکسٹینشن کے علاوہ ایک اور بڑے جرنل کی ایکسٹینشن کی گونج شروع ہو چکی ہے۔ ایکسٹینشن کی سفارش کس شخص نے کی ہے، ان کا نام بھی ناظرین اکرام سامنے آ چکا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ جاری ہو چکی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے کس طریقے سے پاکستان کو لولا لنگڑا کر چھوڑا ہے، اس کے ساتھ حکومت الیکشن کے لیے تیار کیوں نہیں ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جنرل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے، اور عاصم منیر صاحب جو ہے نا جنرل صاحب شہباز شریف کے اوپر کس بات پہ برس پڑے ہیں، کون سچا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی بابر افتخار صاحب، عمران خان صاحب، یا پھر اعظم خان جو کہ پرنسپل سیکرٹری ہیں۔ ایک منٹ میں ناظرین اکرام یہ سارے بیانیے کہ سائفر کا جو ہے نا دھڑم تختہ ہو چکا ہے، وہ کیسے ہو چکا ہے اور وہ کیا تفصیلات ہیں، یہ ساری چیزیں اسی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے پیج پر نئے ہیں تو لائک سبسکرائب فالو ضرور کیجئے گا۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم بات کریں گے آئی ایم ایف کی، اور آئی ایم ایف نے ایک بہت بڑی ایکسکلوزیو رپورٹ جاری کی ہے، کیونکہ پاکستان گورنمنٹ نے وہ رپورٹ جاری نہیں کی بلکہ آئی ایم ایف نے خود کر دی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بجلی اور گیس کی جو نرخ ہیں، وہ جو قیمتیں ہیں، اس کو ان میں اضافہ کیا جائے گا، جس طریقے سے 50 روپے کا پر یونٹ ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ سرکاری جو ملازمین ہیں وہ 700 یونٹ جو ہے نا فری جلاتے ہیں، اور 700 روپے دیہاڑی کرنے والا جو شخص ہوگا وہ 50 روپے پر یونٹ استعمال کرے گا اور اس کا معاوضہ دے گا۔ اس کے ساتھ ناظرین اکرام جو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر کامران خان صاحب کیسے برس پڑے ہیں۔ کامران صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے ابھی کچھ دیر پہلے، وہ کہتے ہیں شکریہ آئی ایم ایف، بہت بہت شکریہ، پاکستان کا معاشی کنٹرول سنبھال لیا ہے، سب سے پہلے پاکستان کے کرتے دھرتوں سے بر وقت الیکشن کی تحریری یقین دہانی حاصل کر لی ہے، بعد ازاں تمام سیاسی جماعتوں سے تحریری یقین دہانی لے لی ہے، آئی ایم ایف پروگرام پر مکمل فیصد عمل ہوگا، اب شرح سود ایکسچینج ریٹ اسٹیٹ بینک کے اشاروں پر نہیں چلے گا، گیس نظام میں بجلی ڈھیر ہو رہا ہے، قیمتیں مزید بڑھ رہی ہیں، خون چوس قومی کارپوریشنز ہر صورت سدھرنا ہوگا، نجکاری ہوگی، آئی ایم اور ایف بی آر غیر دستاویزی معاشیت یا ایسی دستاویز ایسے کاروبار وغیرہ کو جو ہے نا وہ بھی نہیں چلنے دے گا، بلکہ ان کو ضرب لگانے پر مجبوری ہوگی۔ آئندہ ایک سال اگر ہم نے معاشیت کی بیماریوں کا جم کر علاج نہ کیا تو ملک ترقی نہیں کر پائے گا، اگر ہم نے ان بیماریوں کا علاج کر دیا تو ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا۔ شکریہ آئی ایم ایف ہمیں اپنا علاج کرانے کے لیے مجبور کرنے کا۔ ناظرین اکرام، یہ انہوں نے ٹونٹ کی ہے موجودہ حکومت پہ، شہباز حکومت پہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ کامران خان صاحب کس قسم کی صحافت کرتے ہیں اور کس قسم کی وہ چیزیں سامنے لے آتے ہیں اور کس قسم کا وہ ریکارڈ ان کا ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی موجودہ حکومت کے اپنے ہی لوگ ان سے ناخوش ہیں، ان کو پتہ ہے جو آئی ایم ایف نے آج رپورٹ جاری کی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، طاقتوروں کے درمیان اور حکومت کے درمیان جو ہے نا ایک گڑبڑ پیدا ہو چکی ہے، اور گڑبڑ کیسے پیدا ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو اصولی طور پہ تعیناتی ہوتی ہے ناظرین اکرام، وہ وزیر اعظم کے انڈر آتی ہے اور اس میں آرمی چیف کا تھوڑا سا عمل دخل ہوتا ہے، مگر موجودہ حکومت نے ندیم انجم صاحب کی جو تعیناتی ہے یا تعیناتی کے علاوہ جو ایکسٹینشن تھی وہ کر دیا 1 سال کی، کیونکہ ستمبر میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، لیکن اس حکومت نے لکھت پڑھت کر دی ہے کہ 1 سال کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے ہم ان کو تیار ہیں، اور اگلا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے ان کا نام بھی ان میں گردش کر رہا ہے ذرائع کے مطابق، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور لیفٹیننٹ جنرل کا نام سرکولیٹ کر رہا ہے، اور جس کی سفارش کسی اور نے نہیں بلکہ اسحاق ڈار صاحب نے کروائی ہے، اور وہ انہوں نے آرمی چیف سے جا کے کہا ہے کہ اس موصوف کو جو بھی ایکسٹینشن دینی چاہیے اور آپ دیں، جس کے بعد آرمی چیف صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور ان کے اوپر خوب وہ برسے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں ادارے کو کیسے چلاؤں گا، کون سے معاملات کرنے ہیں، کس کو ہم نے ایکسٹینشن دینی ہے اور کس کو ہم نے کس رینک کے اوپر رکھنا ہے، آپ ہمیں یہ ڈکٹیٹ نہ کریں۔ تو شہباز شریف نے صاحب پاؤں پڑ گیا اور انہوں نے ہاتھ جوڑے اور انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے، مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ
کسی کی میں نے سفارش تو کی نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا ہے؟ جس کے بعد آرمی چیف صاحب نے انہیں بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب نے مجھ سے سفارش کی ہے، اور اگر ہم اسحاق ڈار صاحب کا تقابلی جائزہ لیں تو وہ کس فیملی میں آتے ہیں؟ وہ نواز شریف صاحب کی فیملی میں آتے ہیں، اور محسوس یہی ہو رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی ایک جو خواہش تھی کہ فلاں جنرل کو ان کا نام لینا موضوع نہیں ہے، اور کیونکہ اب بہت سارے پہلے بھی ایشوز اس جنرلز کے ناموں کے اوپر ہو چکے ہیں، ذرائع کے مطابق نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ ان کو پرموٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 16 جون کو اسلام آباد پولیس جو ہے ایک ٹویٹر ہینڈلر سے ایک ٹویٹ کرتی ہے، اور اس میں کہتی ہے کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان جو ہے نا لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ایک دو دن پہلے سے ان کے جو اہل خانہ انہوں نے FIR درج کروائی تھی، جس کے بعد وہ لاپتہ ہی رہے بڑے دنوں تک، جس کے بعد رانا ثناء اللہ اور اس کے جو موجودہ حکومت کے جو لوگ ہیں ان سے بہت مرتبہ اینکرز نے سوالات کیے، شہزیب خانزادہ نے سوالات کیے، اس کے علاوہ غریدہ فاروقی صاحب اور مختلف قسم کے، میں نام گنوانا نہیں چاہوں گا، تو انہوں نے سوالات کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کے اہل خانہ سے رابطہ ہے، وہ بالکل محفوظ ہیں، وہ محفوظ جگہ کے اوپر ہیں، جس کے بعد ان کی فیملی نے تردید کر دی تھی۔ اب جو اعظم خان صاحب ہیں وہ ایک چاند کی طرح، عید کے چاند کی طرح نمودار ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اور وہ جو 164 کا بیان ریکارڈ کرا دیتے ہیں عدالت میں جا کے، اور وہ جو بیان جمع کرایا جاتا ہے یا جو سامنے ہے وہ بیان، اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بیان جو سائفر آیا تھا وہ آیا تھا، ضرور آیا تھا، لیکن وہ کس کے پاس آیا تھا؟ وہ سائفر آیا تھا عمران خان صاحب کے پاس۔ عمران خان صاحب نے سائفر کو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ سائفر واپس مانگنے پر عمران خان نے اس کے گم ہونے کے متعلق بتایا۔ سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دے دیا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا بیان سامنے آ گیا۔ ناظرین اکرام، یہ ان کا بیان تھا مختصر سا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اگر سائفر جھوٹ تھا، سچ تھا، نہیں تھا، آیا تھا یا نہیں آیا تھا، یہ ایک اور بحث ہے۔ اب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں سابق جو DGISI صاحب تھے، بابر افتخار صاحب، اس وقت کے جو DGISI تھے، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ انہوں نے ان میں کیا الفاظات استعمال کیے تھے، کیا لفظ استعمال کیے تھے، میں سیم آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے ان ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ بالکل انٹرفیرنس کے مترادف ہے، اس پر ڈیمارچ ہونا چاہیے، اور یہ دیٹ از دا ڈپلومیٹک پروسیجر۔ ناظرین اکرام، یہ بابر افتخار صاحب کے الفاظات تھے جو کہ انہوں نے بیان کیے تھے ایک پریس کانفرنس میں آ کر۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس قسم کے سائفر آتے رہتے ہیں، اور ساری چیزوں کی انہوں نے تردید بھی کی تھی، اور ان کا وہ بھی مانا بھی تھا کہ ہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اعظم خان سے بیان لے کے عمران خان صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 لاگو کرنا ہے؟ اگرچہ آرٹیکل 6 لاگو کرنا ہے تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی حدیبیہ پیپر میلز میں 164 کا بیان دیا تھا، تو اس کا نتیجہ کہاں پہ ہے؟ اس کے معاملات تو ابھی تک ہوئے نہیں ہیں، اور یہ تو بہت پرانی باتیں نہیں ہیں، حال ہی کی باتیں ہیں۔ ٹی وی کے اوپر بیانیہ بنایا جاتا ہے، مختلف چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا 1 منٹ میں رد کر کے رکھ دیتا ہے۔ عمران خان صاحب خود رد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک اعظم خان کے منہ سے نہیں سنوں گا تب تک میں نہیں مانوں گا، کیونکہ اچھا عمران خان صاحب کے وکیلوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، اب ان کے بیان آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک بندہ مغوی ہے، اغوا میں ہے، اس کے جو اہل خانہ نے رپورٹ جمع کروائی تھی یا FIR درج کروائی تھی، وہ اغوا کی کروائی تھی، وہ مغوی ہے، اغوا شدہ ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کس کی کسٹڈی میں ہے۔ اگر وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے تو ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ جب پولیس کی کسٹڈی سے نکل کر کوئی بیان دے گا، خود جا کے دے گا، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوگا، وہ بیان مانا جائے گا، 164 کا بیان ہو یا جو بھی بیان ہو۔ اب وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، کس کی کسٹڈی میں ہے ہمیں نہیں پتا۔ وہ مغوی تھے کچھ دن پہلے، ایک دم سے وہ آتے ہیں، غریدہ فاروقی صاحبہ اس کی وہ کرتی ہیں، اور منیب خان صاحب اس کی وہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اعظم خان نے بھی ایک بیان ریکارڈ کروایا، جس کے بعد ان کا بیان بھی آ جاتا ہے اور سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، اور اس کی کوئی ویلیو، کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے وکلا کا بیان تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طریقے سے مزید پھنسانے کی کوشش کی جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو آج کل کے ڈیجیٹل دور میں اس قسم کے بھونڈے حرکات کر کے پھنسایا جا سکتا ہے۔ ہاں، لیکن 9 مئی کے جو واقعات ہیں یا جو ان کے توشہ خانہ کے کیس چل رہا ہے اور بھی بہت سارے کیسز ہیں،
ان میں ان کو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے ان میں ان کو پھنسایا جا سکتا ہے، اور اگر ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے تو۔ یہ تھی ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔